السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے نصرانی جوان کا مسلمان ہونا۔ شیخ ابراہیم خواص رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی سفر کرنا چاہتے تو نہ کسی کو خبر کرتے اور نہ کسی سے کہتے تھے، بلکہ فقط ایک لوٹا لے کر چل دیتے تھے۔ حامد اسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں مسجد میں آپ کے ساتھ تھا کہ لوٹا اٹھا کر چل دیے اور میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ ہم مقام قادسیہ میں پہنچے تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ حامد کہاں جاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا حضرت جہاں آپ جاتے ہیں۔ فرمایا انشاءاللہ تعالی میرا تو مکہ معظمہ کا قصد ہے۔ میں نے عرض کیا انشاءاللہ تعالی میرا بھی مکہ معظمہ ہی کا قصد ہے۔ بات اس کے جب ہمیں 3 روز چلتے چلتے ہو گئے تو ایک جوان آدمی ہمارے ساتھ آ ملا، اور وہ بھی ایک دن رات ہمارے ساتھ برابر چلا، لیکن نماز بالکل نہ پڑھی۔ میں نے شیخ کو معلوم کرایا کہ یہ جوان ہمارے ساتھ ہے اور نماز بالکل نہیں پڑھتا۔ شیخ وہیں ٹھہر گئے اور اس سے پوچھا کہ اے لڑکے، کیا وجہ ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ نماز تو حد سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ اس نے کہا اے شیخ، میرا ذمہ نماز نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اور تو کون ہے؟ کہا میں عیسائی ہوں، لیکن عیسائیت میں بھی میرا گزر توکل ہی پر ہے، اور میں اپنے جی میں اس بات کا دعویٰ کر چکا ہوں کہ میں توکل کو پورا ہی کروں گا، اور چونکہ اس دعوے میں سچا ہونے میں مجھے اعتماد نہیں تھا، اس لیے میں بیابان جنگل میں چلا آیا ہوں کہ یہاں معبود کے سوا اور کوئی چیز ہی نہیں ہے، تاکہ میں یہیں رہوں اور اپنے جی کا امتحان کروں۔ ابراہیم یہ قصہ سن کر چل دیے اور مجھ سے فرمایا اسے چھوڑ دو، اب یہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ چنانچہ وہ ہمارے ساتھ سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ ہم مقام بطن مر میں پہنچے۔ شیخ نے وہاں ٹھہر کر اپنے میلے کپڑے اتارے اور انہیں پانی سے دھویا، پھر بیٹھ کر اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبد المسیح۔ فرمایا اے عبد المسیح، یہ دہلیز مکہ کی یعنی حرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم جیسوں پر اس کے اندر جانا حرام فرما دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، یعنی مشرک لوگ ناپاک ہوتے ہیں، لہٰذا یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائے۔ اور جو تو کہنا چاہتا تھا تجھے معلوم ہو گیا، سو اب تو مکہ کے اندر نہ آنا، ورنہ جس وقت ہم تجھے اندر دیکھیں گے فوراً نکلوا دیں گے۔ حامد کہتے ہیں ہم اسے وہیں چھوڑ کر مکہ میں چلے گئے اور وہاں سے پھر عرفات گئے۔ عرفات میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یکایک دیکھتے کیا ہے کہ وہ بھی محرم بنا لوگوں کے منہ تکتا ہوا آ رہا ہے، اور آ کر ہمارے پاس کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کی قدموں پر گر پڑا، ان کی قدم بوسی کی۔ آپ نے پوچھا اے عبد المسیح، ہمارے بعد تمہارا کیا قصہ ہوا؟ کہا حضرت خبردار، اب میں عبد المسیح یعنی مسیح کا بندہ نہیں ہوں، بلکہ میں بھی اسی کا بندہ ہوں جس کا مسیح بندہ ہے۔ ابراہیم نے پوچھا کہ تو اپنا قصہ تو بیان کر۔ کہا تم جب مجھے چھوڑ کر چلے آئے
تو میں اپنی اسی جگہ پر بیٹھا رہا کہ اتنے میں ایک قافلہ حاجیوں کا آیا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میرے یہ حالت ہو گئی گویا میں مجرم ہوں اور مسلمانوں کی صورت مجھے اوپری معلوم ہونے لگی۔ پھر اسی وقت میری نظر خانہ کعبہ پر پڑ کر یہ کیفیت ہوئی کہ سوائے دین اسلام کے اور سب دین مجھے بے اصل نظر آنے لگے۔ اسی وقت میں مسلمان ہو گیا اور غسل کر کے احرام باندھ لیا، اور آج اس وقت میں تم ہی کو تلاش کرتا تھا۔ تب ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے حامد، نصرانیت میں صدق کی برکت دیکھو، اسے اسلام کی ہدایت ہو گئی، پھر وہ ہمارے ہی ساتھ رہا، یہاں تک کہ فقیروں ہی میں اس کا وصال ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔